ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پاس والے بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو جو چیز اللہ کو سونپی جائے وہ کبھی ضائع نہیں، جو چیز اللہ کو سونپی جائے وہ کبھی، اسی لیے گھر سے بچے نکلو تو ان کو فی امان اللہ کہا کرو، اور تم گھر سے نکلو تو بچوں کو یاد کراؤ کہ وہ تمہیں فی امان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی امان میں، اور جو چیز اللہ کی امان میں ہو اس کا کبھی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس کی برکت میں نے دیکھی، اس کی برکت ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھی۔ میرے تیسرے نمبر کے بھائی حافظ سید مقیم، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، مالیگاؤں کے ہاسپٹل میں لے کر گئے، پورا محلہ سحری کے وقت رمضان شریف میں پورا محلہ جمع ہو گیا۔ الحمدللہ میرے رب کا احسان ہے، جتنا دنیا کے لوگ ہم لوگوں کو چاہتے ہیں اس سے زیادہ ہمارے محلے کے لوگ ہمیں چاہتے ہیں، پورا محلہ جمع ہو گیا، ہنگامہ ہے۔ ہاسپٹل لے گئے تو ڈاکٹر دھیرے دھیرے ڈریسنگ کر رہے، میں تو اندر نہ جا سکا، مجھ سے خون نہیں دیکھا جاتا، اندر نہ جا سکا، تو تاخیر ہو رہی تو میں نے کہا ہمارے ساتھی جمیل رضوی صاحب سے کہ بھی جلدی نکالو، کیونکہ ڈاکٹر کہتا ہے یہاں علاج نہیں ہوگا، دھولیا لے جانا، مالیگاؤں سے دھولیا 50 کلومیٹر، دھولیا لے جانا پڑا، تو ڈاکٹر سے وہ جلدی کرو، تو وہ ڈاکٹر وہ کہتے ہیں بھی جلدی کر، تو کہتا ہے دھولیا لے جانا یا علاج نہیں ہوگا تو جلدی کر، معاملہ بہت نازک، تو اس نے کان میں کہا دھولیا نہیں جا پائے گا یہ، اسی لیے میں دھیرے دھیرے کر رہا ہوں کہ جو ہونا یہی ہو جائے، یہ حالت تھی، یہ نہیں جا پائے گا دھولیا۔ وہ اس نے کہا کہ تو جلدی کر، جو ہونا ہے وہ ہوگا لیکن تو جلدی کر، اور انہوں نے آ کے میرے کان میں یہ بات کہی، اور پھر اس کو ایمبولینس میں رکھا گیا، میں تو نہ جا سکا، ساتھ میں میرا حوصلہ نہ تھا، گھر کے لوگوں نے کہا جا رہے، میں نے کہا جو ابراہیم اور موسیٰ کی امیوں نے کہا تھا میں بھی وہی کہتا ہوں، اس کو میں نے تیری امان میں دیا، فی امان اللہ، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، کہ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد وہ اچھوں کے گھر آ گیا۔ اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ پہ بھروسہ، دیکھو اللہ سے کچھ چیزیں لینے کے لیے نیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، دعا کی قبولیت کے لیے بھی نیک ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اپنی باتیں اللہ سے منوانے کے لیے نیک ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، جو اللہ پہ یقین کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے گھر سے نکلو تو فی امان اللہ بول کر اپنے بچوں کو یہ یاد دلا دو، فی امان اللہ، فی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی نے کہا کہ میں تجھے تیری امان میں دیتی ہوں، اور جب واپس لوٹی تو دل دھک دھک کر رہا تھا، فوراً خیال ہے تو نے تو اللہ کی امان میں دیا ہے نا، جب وہاں پہنچی تو کیا دیکھا، جنگل کے درندے چاروں طرف سے گھیر کے بیٹھے ہیں اور حضرت ابراہیم کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی غار کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور تقریباً 11 یا 12 سال تک کہ ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں رہے، اور جب عمر بڑھ گئی تب آپ باہر تشریف لائے، اور جب باہر آئے تو پھر جو کیا وہ ایک طویل داستان ہے، لیکن بات بہت دور سے دور گئی، اینڈ کی طرف جانا تو ہوگا، یہ داستان اتنی طویل ہے، اتنی لمبی ہے کہ گھنٹوں میں بھی ختم نہیں ہوگی، اور مجھے میرے آقاؤں کی زندگی پڑھنے کا ایسا لطف ہے، ایسا چسکا ہے کہ تھوڑی دیر کے اندر یہ داستان مکمل نہیں ہوتی، اس کے لیے طویل وقت چاہیے، لیکن اینڈ کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اور خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جو یار کے علاوہ کسی کو نہ چاہے، یعنی محبت سب سے کرے، لیکن جب یار کی محبت اور دوسروں کی محبت آمنے سامنے ہو جائے تو سب کو قربان کر دے۔ اس کی جلوگری دیکھیں آپ، اس کی جلوگری، خلیل تھے نا، خلیل، اللہ نے کہا پہلا امتحان پیدائش کار بھی، دوسرا امتحان اللہ کی محبت میں آگ میں ڈالے جائے۔ نمرود سے مناظرہ کیا تھا نا آپ نے، نمرود سے کہا تھا میرا اللہ وہ ہے جو مارتا بھی اور جلاتا بھی ہے، تو اس الو نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا، مارو جلا تو میں بھی سکتا، کیسے جلا سکتے ہو؟ ایک آدمی جا رہا تھا اس کو پکڑ کے مروا ڈالا، دیکھو کہا میں نے مار دیا، اور ایک کو پھانسی کی سزا تھی اس کو چھڑا کر کے کہا گھر جا، تو کہا دیکھو میں نے زندگی دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ سمجھتا ہی نہیں یہ موت اور زندگی کے فلسفے کو، تو آپ نے اس سے ایک بات کہی سمجھانے کے لیے، فرمایا میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا۔ قرآن کہتا ہے
حالت خراب ہو گئی. فبہت الذی کفر، ہاں پھر وہ خدا بننے والا ہیبت زدہ ہو کر کے رہ گیا، کیونکہ دلیل تھی نا ابراہیم علیہ السلام کی. ہاں تو پھر اس کے بعد کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم تجھے، اچھا وہ دور قحط سالی کا دور تھا، جب مناظرہ ہوا تو قحط سالی کا دور تھا. سب کو نمرود گیہوں چاول تقسیم کرتا تھا، اناج تقسیم کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا تو کہا میں تم کو اناج نہیں دوں گا، اب جاؤ بھوکے مرو. اب یہ نکلے گھر سے، مناظرہ کیا، اب گھر والوں کو کہیں کہ نکلے کہ میں کچھ نہ کچھ اناج لے آؤں. نمرود کے پاس کچھ نہ کچھ وہ سب کو دے رہا تو مجھے بھی دے گا. مناظرہ ہار گیا تو نہیں دیا. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کیا کرنا، تو 2 بوریاں لی، اس میں مٹی بھر دی اور مٹی بھر کے لے کر گئے. حضرت سارا گھر میں تھی، لے جا کر کے رکھ دیا، چپکے سے رکھ دیا، کچھ کہا نہیں اور جا کے لیٹ گئے. حضرت سارا آئی، کہا کہ اناج لائے تو اطلاع تک نہیں دی، جا کے سو گئے، تھکن تھی. حضرت سارا بڑی پیاری زوجہ ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، بڑی وفادار فرما بردار، اللہ اکبر. لیکن کبھی کبھی تھوڑا سا منہ میں باتیں کر لیتی تھی. تو ایک دن شکایت کی، اللہ سارا مجھ سے منہ چلاتی ہے. اللہ نے فرمایا ابراہیم میں نے تجھے خلیل اسی لیے تو بنایا نا کہ تو بیوی کی باتوں پہ صبر کر لیتا ہے. کر دے گے تو کیا انداز ہے، اللہ اکبر. تو بہرحال تو کہا کہ مجھے اطلاع تک نہیں دی. بوری کھولی تو اس میں گیہوں تھے، جلدی سے پیسا، روٹی بنائی، روٹی کی خوشبو سنی، اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا یہ روٹی کہاں سے لائی روٹی؟ کہا وہ جو آپ اناج لائے تھے نا وہ بوریوں میں، اسی سے تو روٹی بنائی. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے ہم نے تو مٹی بھری تھی، میرے اللہ نے مجھے رزق عطا فرمایا. پتہ چلا اگر حکومتیں دہشت گردی پر اتر آئے اور روزی نہ دے تو رزاق وہ نہیں، رزاق اللہ ہے. کوئی توکل تو کر کے دیکھے. بہرحال پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان تھی. پھر پلان تیار ہوا، یہ ایسے نہیں رکے گا، اس کو آگ میں ڈالو. اور آگ میں ڈالنے کے لیے اتنی بڑی انگار تیار کی جس کا طول و عرض تقریباً 12 میل بتایا جاتا ہے. ایک وجود کو ڈالنے کے لیے اتنا لمبا چوڑا انتظام، مختلف اقوال میں آپ کے سامنے پیش کیا. اور اس کے بعد پورے عراق میں ہنگامہ، ابراہیم کو جلائیں گے، ابراہیم کو جلائیں گے، ابراہیم کو جلائیں گے، ابراہیم کو جلائیں گے. عورتیں ایسی اس معاملے میں جذباتی تھی کہ کوئی بیمار پڑتا تھا تو منتیں مانگتی تھی کہ میرا بیٹا اچھا ہو جائے گا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے جو علاوہ تیار ہو رہا ہے اس میں لکڑی لے جا کر کے ڈالوں گی، کیونکہ ابراہیم ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے. عورتیں جھرکا کاٹتی ہے دن بھر، شام کو جو مزدوری ملتی ہے لے جا کے لکڑیاں ڈالتی ہے، لوگ منتیں مانگتے ہیں، حکومت لکڑیاں بھر رہی ہے. ایک وجود کو جلانے کے لیے 12 میل اتنا تیار کیا. یعنی حق سے باطل کتنا لرزہ براندام ہوتا ہے، اللہ اکبر. اور پھر تیار کی اور آگ لگائی تو وہ آگ ایسی جلی کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ پرندے اڑتے تھے ہواؤں میں تو جل کر زمین پہ گر جاتے تھے، وہ شرارے اس کے اٹھتے تھے. آگ تو جلا لی لیکن اب اتنی اس کی حرارت ہوئی کہ آگ میں ڈالنے جائے کون. یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، کیونکہ جو ڈالنے جائے گا اتنی آسانی سے تو جب کوئی جا نہیں سکتا قریب میں، اتنی انگار ہے کہ پرندے اڑتے ہوئے جل کے زمین پہ گر رہے ہیں، تو کیا کریں. تو آپ غور کریں، یہ بھی تاریخ ہے، جب بھی باطل، توجہ کریں، باطل جب بھی کسی معاملے میں اٹکتا ہے تو شیطان وہاں ان کی رہنمائی کرتا ہے. شیطان انسان کی بڈھے کی شکل میں آیا، بڈھے انسان کی شکل میں شیطان ہے اور ان کے ساتھ بیٹھا نمرود اور ان کے رفقا کے ساتھ. کیوں پریشان ہو بھائی؟ تو کہا کہ ابراہیم کے لیے آگ تو جلا لی لیکن ڈالیں گے کیسے اس میں؟ اس نے کہا آسان ہے، میں تمہیں ایک مشین بنانا سکھاتا ہوں. ایسی مشین بناؤ، یہ تاریخ ہے جنرل نالج والوں کے لیے کہ منجنیق جس کو گوفن کہتے ہیں، یہ منجنیق بنانا انسان کو شیطان نے سکھایا. یعنی کچھ باتیں بھی شیطان سکھاتا ہے. تو منجنیق بنانا سکھائے. منجنیق سمجھتے ہیں نا؟ اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا
وہ 2 पहिए उसके होते थे और एक ऐसा लंबा सा लंबूतरा जो है लोहे का होता था और उसके अंदर जो वो एक रबरी रस्सा होता था, उसको ऐसे खींचते और खींच करके जब उसको छोड़ते थे तो उसके मुंह पे जो पत्थर रखा रहता था वो पत्थर को जोर से जा करके वो लगता था और वो पत्थर को ले जा करके इतनी दूर फेंकता था कि बड़े बड़े किलों की दीवारें उससे टूट जाती थी। अक्सर उस मंजनीक को लोग जंग के मौके पे इस्तेमाल करते थे, लेकिन पहली बार वो कब इस्तेमाल हुआ? पत्थर रखने के लिए नहीं, उसके सिरे पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रखने के लिए। और रस्सा अब उन्होंने मंजनीक बनाई शैतान के बताने पे। अब शैतान ने मंजनीक बनाना सिखाया तो उनको प्रैक्टिस भी करवा रहा था कि ऐसे रस्सा खींचो, रस्सा खींचा फिर छोड़ा, रस्सा खींचा तो बराबर जा करके लगता था। लेकिन जिस दिन वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाल के लाए और पत्थर की जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़े उतार कर, आपका कुर्ता उतार के आपको बिठाया, बिठाने के बाद फरिश्ते चीख पड़े, एक ही तो तेरा बंदा है जो तेरा नाम लेता है, तेरी इबादत करता है, वो भी आग में जाके जलेगा। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोते थे, अल्लाह पूरी रूए ज़मीन पे कोई नमाज नहीं पढ़ता, मैं अकेला नमाज पढ़ता हूँ, तेरी इबादत सब क्यों नहीं करते? तो अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तसल्ली के लिए आसमान के फरिश्ते ज़मीन पे उतारता था कि जाओ मेरे इब्राहिम के साथ नमाज पढ़ लिया करो, ताकि उसको खुशी हो कि मेरे अलावा और भी लोग नमाजी हैं, नमाज पढ़ते हैं। अब आपसे पूछता हूँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल दुखता था कि मेरे अलावा कोई नमाज नहीं पढ़ता, तो आज अगर मिल्लत इब्राहिमी का दावा करने वाले अगर नमाज नहीं पढ़ते तो क्या हज़रत इब्राहिम का दिल आज नहीं दुखता होगा कि मेरी मिल्लत का दम भरने वाले, मेरी औलाद बनने वाले, मेरी औलाद कहलाने वाले जो है वो नमाज नहीं पढ़ते? अल्लाह अकबर। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतारा और रखा। अब यहाँ तवज्जो से सुनना, मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ अब ये चीज़, क्योंकि मैं बहुत सारी किताबों का इत्र मजमूआ निचोड़ के पेश करता हूँ, ये सारी दास्तान एक किताब में नहीं मिलेगी। अब मैं रूहुल बयान पर आ गया हूँ। जब वो रस्सी खींची जाने लगी, कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाकर रस्सी खींची जाने लगी, तो उस वक्त फरिश्ते चीख पड़े, अल्लाह ये अकेला तेरा नाम ले भाई, ये जल जाएगा। अल्लाह ने कहा क्या चाहते हो? कहा हम इसकी मदद करना चाहते हैं। कहा जाओ फिर मदद करो, अगर वो मदद ले तो मदद करो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा आपको कोई हाजत है? कहा तुमसे कोई हाजत नहीं। देखो अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर यकीन, तुमसे कोई हाजत नहीं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा मुझसे नहीं है, अल्लाह से ना, तो अल्लाह ही से कहो, मैं वहां जाता हूं जहां कोई नहीं जा सकता, तो मैं आपकी हाजत पेश करूं। क्या जवाब दिया? इसी को इश्क कहते हैं, इसी को यकीन कहते हैं, इसी को तवक्कुल कहते हैं। और कुदरत यही देखती है, और अल्लाह की मदद हमेशा वहाँ आती है जब सारी इमदाद ख़त्म हो जाती है। जब इब्राहिम खलीलुल्लाह को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा मुझसे ना कहते तो अल्लाह से कहें, वही मदद करेगा, वहाँ जाता हूँ जहाँ कोई नहीं जाता। तो क्या कहा पता है? कहने की हाजत नहीं है, जो मदद करने वाला है उस पर सब आया है, वो देख रहा है, वो देख रहा है। फरिश्ते आए, अब इन्होंने कुछ नहीं कहा, जिब्रील को तो मना कर दिया, हमें मना करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, नमरूद के लोग आदमी इधर रस्सा खींच रहे थे, उधर फरिश्ते उधर से खींच रहे थे। तो कल तक के रस्सा आसानी से खींचता था, जाता था, आता था, आता था, जाता था। लेकिन आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठा के रस्सा खींचा, रस्सा खिंचाता ही नहीं। रस्सा क्या क्या रे, इब्राहिम को बिठा के क्या हो गया कि रस्सा खिंचाता ही नहीं। उतने में फिर शैतान आया, और शैतान ने आकर के कहा रस्सा ऐसे नहीं खिंचाएगा, कुछ औरतों को बुलाओ। ये रूहुल बयान से माँ बहनों की खास तवज्जो, कुछ औरतों को बुलाओ। औरतों को बुलाया, इनसे कहो अपने दुपट्टे उतार दो। जैसे उन्होंने अपने दुपट्टे उतारे, फौरन रस्सा खींचा, फौरन रस्सा खींच के उनका काम हो गया। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह इस पर तफसीरा करते हुए फरमाते हैं, हमारे बुजुर्गों ने तफसीरा किया, औरतें आई और दुपट्टा उन्होंने सर से हटाया, तो रस्सा क्यों खींच गया, पहले क्यों नहीं खींच रहा था? तो उस वक्त हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि इधर से नमरूदी खींच रहे थे, उधर से फरिश्ते खींच रहे थे। तो चूंकि फरिश्तों की ताकत के सामने उनकी ताकत
کام نہیں کر رہی تھی تو شیطان نے کیا کیا؟ عورتوں کو بلوایا اور دوپٹے ہٹوائے. تو جیسے ہی اپنے سر سے ان عورتوں نے دوپٹے ہٹائے، اس دوپٹے ہٹانے کی نحوست سے سارے وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے گئے واپس. کیونکہ جہاں کھلے سر والی عورت ہوگی وہاں پر رحمت کے فرشتے کبھی نہیں ہوں گے. اور اس پر اشارت النص کے اعتبار سے اگر یہ واقعہ لکھنے میں اسماعیل حقی صحیح ہے، توجہ کرنا، کیونکہ بھئی قلم کسی کا بھی پھسل سکتا ہے. آج کل تو حالات لوگ ایسی ہیں نا کہ لوگ تبصرے کرتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے اور ایسی ہے ویسی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ورنہ اسماعیل حقی میرے لیے دلیل ہے. ہم اپنے بزرگوں کو دلیل مانتے ہیں، لیکن اعتراض کرنے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں اگر اسماعیل حقی اس واقعے کو لکھنے میں سچے ہیں، حق و ثواب پر ہیں، تو توجہ کریں، ابراہیم جیسا پیغمبر موجود ہے اور اگر عورت سر سے دوپٹہ ہٹا لے تو وہاں بھی رحمت کے فرشتے ٹک نہیں رہے ہیں، بلکہ وہاں سے غیرت کی وجہ سے چلے جا رہے ہیں. نبی تو وہاں اللہ اکبر دشمن کے نرغے میں امتحان دے رہا ہے، نبی کا رہنا وہاں تو امتحان کی تکمیل کے لیے ہے، لیکن فرشتے وہاں رکے نہیں، چلے گئے. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں، ہماری بیٹی کو رشتے نہیں، ہمارے گھر میں مصیبتیں، ہمارے گھر میں بیماریاں. اللہ کے بندوں، تمہاری بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے کب ہے؟ تمہاری بیویوں کے سر پہ دوپٹے کب ہے؟ اللہ اکبر. رحمت کب ہوگی؟ جب رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا. برکت کب ہوگی؟ جب رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا. جس گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی آئے ہی نہیں، اس گھر میں رحمت کا نزول کیسے ہوگا؟ پھر آپ تعویذ کتنے بھی بڑے پیر سے لے لو، جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہ آئے اس گھر کے اندر رحمت نہیں آ سکتی. یاد رکھو، اللہ اکبر. یہ فلسفہ شیطان نے نمرودیوں کو بتایا، اگر رحمت کے فرشتوں کو ہٹانا ہے تو عورتوں کو ننگے سر کر کے لا کے کھڑا کر دو، رحمت کے فرشتے چلے جائیں گے. اسی لیے یہود اور اسلام دشمن طاقتوں نے ایسا کیا کہ ہماری بیٹیوں کو آدھی آستین کے کپڑے پہنا دیے، ان کے سروں سے دوپٹے ہٹوا دیے. اللہ اکبر. عورتوں کو ننگا کیا جا رہا ہے، عورتوں کو اوریاں کیا جا رہا ہے، عورتوں کو بے پردہ کیا جا رہا ہے، تاکہ رحمت کے فرشتوں سے تم محروم ہو جاؤ اور تم در در کے بھکاری بنو. اگر رحمتیں چاہتے ہو تو اپنے گھر کی خواتین سے کہو کہ وہ اپنے گھر میں رہیں، تب بھی کم سے کم سر کو ڈھانک کر کے رکھیں. بلکہ اس سے بڑی ایک بات علامہ اسماعیل حقی نے لکھی کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام پہلی وحی کے بعد گھر میں آئے، توجہ کریں، یہ سورۃ الانبیاء کے باب میں انہوں نے لکھی اسماعیل حقی علیہ السلام. جب حضور گھر میں تشریف لائے تو حضرت خدیجہ سے کہا، اماں خدیجہ پاک سے، زملونی مجھے چادر اڑاؤ. تو کہا کیا ہوا؟ فرمایا میں ایک فرشتہ دیکھ رہا ہوں. فرشتہ؟ ہاں. اس نے کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی، پوری داستان بتائی. تو آپ کہا ایک رکیے، ابھی وہ فرشتہ دکھتا ہے آپ کو؟ ہاں دکھ رہا ہے. ادھر آئے. ابھی دکھتا ہے؟ ہاں دکھتا ہے. اما جان خدیجہ نے سر سے دوپٹہ ہٹایا. یہ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا، میں اس کو نقل کر رہا ہوں عبرت کے لیے. اپنے سر سے دوپٹہ ہٹایا، پھر پوچھا اے میرے سلطان وہ فرشتہ دکھ رہا ہے ابھی؟ کہا نہیں خدیجہ اب وہ نہیں دکھتا. پھر سر پہ دوپٹہ ڈالا، اب دکھتا ہے؟ ہاں دکھتا ہے. دوپٹہ ہٹایا، اب دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا. فرمایا، عرض کیا واللہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر آیا تھا، جو عیسیٰ پر آیا تھا، جو نبیوں پر آیا تھا. یہ شیطان نہیں، یہ فرشتہ ہے. اگر یہ شیطان ہوتا اور دھوکہ دیتا تو دوپٹہ ہٹانے پر بھی وہ کھڑا موجود رہتا. وہ شیطان نہیں ہے بلکہ رحمت کا فرشتہ ہے، اس لیے ہم نے دوپٹہ ہٹایا تو وہ حیا کی وجہ سے چل گیا.